بانو قدسیہ اپنے کتابوں میں لکھتی ہیں، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ انسان غم کے گرفت سے کبھی بھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ بانو کہتی ہیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب کچھ ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ جس محبت کو کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہیں کرو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ عموماً عورت موم بس اپنے پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس سے پتھر کوئی نہیں۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا
جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ کون کس کے لیے کتنا اہم ہے۔ مرد کو ہمیشہ تھوڑا سا شرمانے والی اور خوبصورت عورت پسند آتی ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، تو ایسی عورت بدقسمتی کی بڑی مثال ہے۔ دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عزت اور بڑائی ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائے، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگوں کا دل ہم سے کیوں بھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کو مسلسل میسر رہتے ہیں۔ مرد کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو تو اس بات پر مرد کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں بات رہتی ہے۔ اس حالات میں وہ کس کام کے لائق نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہے جسے ایسا مرد ملا۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، بس نبھانے والے صدیوں بعد زمین پر اتر جاتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتے۔ محبوب کے لیے اگر انہیں کبھی قیامت بھی برپا کرنی پڑے تو وہ بھی کر جاتے ہیں۔ انسان ایک چہرہ بھول سکتا ہے، لیکن انسان کے جذبات کی حرارت، یادوں کی نزاکت اور آواز کی مٹھاس کو اپنی یاد سے کبھی نہیں مٹا سکتا۔ کبھی آپ کسی سے بات کرنے کے لیے اپنا مصروف ترین وقت نکالتے ہیں، اپنے سب ضروری کام پینڈنگ کر دیتے ہیں، اور کبھی سارے زمانے کی فرصت کے باوجود آپ کو اس شخص کو کہنے کے لیے ایک لفظ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اپنی من پسند اور خواہش کی چیزیں آپ کو بازار سے مل سکتی ہیں۔ آپ انسانوں کو موجود عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، مضبوط جسم ایک دن مر جاتا ہے، عہدہ رتبہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ کامیاب ہوتا ہے ہر وہ انسان جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اس مرد کی زندگی میں دوسری عورت ضرور ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی، یا مجھے تم جیسی کئی مل جائیں گی۔ ایک اچھے انسان کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ میں ایک جاہل ہوں اور میرے آس پاس موجود لوگ بھی جاہل ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو پہچان گیا ہوں اور وہ ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں غیر ضروری مایوسی کا اضافہ کرتے ہیں۔
اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔